اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ سورہ انعام ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورت کا 6واں نمبر ہے، اور ترتیبی نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا 55واں نمبر ہے۔ 55 نمبر پہ یہ نازل ہوئی، سورہ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ چند آیات کو چھوڑ کر باقی یہ ساری سورت جو ہے بیک وقت نازل ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ نازل ہوئی، اور اتنی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بیمار کے اوپر اسے پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ انعام یہ نعم کی جمع ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں اور انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، پیڑ وغیرہ ہیں۔ یہ جانور جو ہے گھریلو جو مویشی ہوتے ہیں ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑا یہ ترتیب سمجھ لیں۔ سب سے پہلی قرآن کریم کی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کے اصولوں کا خلاصہ اور لب لباب کو بیان فرمایا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ قرآن سے پہلے کسی کتاب میں نازل ہوئی، اور نہ خود ہی قرآن کے اندر اس جیسی کوئی صورت ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اتنی عظیم الشان صورت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کے اصولوں کا خلاصہ بیان فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو دو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دو صورتوں کے اندر ملت ابراہیمی کے ظاہری تفصیل کو بیان فرمایا تھا۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسائل، خلافت کبریٰ تک کے مسائل کو بیان کیا۔ انفرادی احکامات، اجتماعی احکامات، عبادت کے متعلق جتنے احکامات ہیں ان تمام کو تفصیل سے بیان کیا، اور ساتھ ہی ملت ابراہیمی کا حلیہ بگاڑنے والے اور جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، جن میں جو ہے 3 قسم کے لوگ تھے اس وقت جب قرآن نازل ہوا۔ ان میں ایک جو ہے یہود کا فرقہ تھا، دوسرے عیسائی تھے، اور تیسرے مشرکین تھے۔ تو پہلی صورت کے اندر جہاں پر ملت ابراہیمی کی ظاہری یعنی اصولوں کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر یہود کو زبردست قسم کا رد کیا گیا ہے، یہود کے عقائد باطلہ کا رد ہے، اور ان کو جو ہے سمجھایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے قرآن کی طرف۔ دوسری صورت کے اندر سورہ آل عمران میں روئے سخن نصارہ کی طرف زیادہ تھا، اور ان کو جو ہے دعوت اسلام دی گئی تھی، دعوت حق دی گئی تھی، اور ان کو دین کی طرف بلایا گیا تھا، اور ان کے عقائد باطلہ کا زبردست قسم کا رد کیا تھا قرآن نے، اور پھر ان کو جو ہے دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا، عقلی دلائل، نقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا، اور اس کے باوجود اگر نہ مانے تو پھر تیسرا ایک طریقہ وہ مباہلے کا طریقہ تھا، وہ بھی ان کے خلاف استعمال کروایا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ، حق پر آ جاؤ۔ تو اس میں یعنی کہ ان دو صورتوں میں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جہاں ملت ابراہیمی کے ظاہری اصولوں کا بیان ہے، وہیں پر جو ملت ابراہیمی کو بگاڑنے والے جو دعوے دار ہیں ان کے یعنی کہ عقائد باطلہ کا رد بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو دو صورتیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کے اندر جو ہے ملت ابراہیمی کے باطنی اصولوں کا یعنی کہ بیان ہے، ان کی تفصیل ہے، اور پھر اس میں بہت سارے ضمنی احکامات بیچ میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس میں جو عورتوں کے مسائل ہیں اور دوسرے مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان 4 صورتوں کو ملا کر یعنی کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، جب یہ چاروں صورتیں ملتی ہیں تو ملت ابراہیمی مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو اگلی صورت ہے سورہ انعام، اس کے اندر اور سورہ مائدہ اور سورہ نساء کے اندر زیادہ تر جو ہے روح سخن مشرکین کی طرف تھا، ان کے عقائد باطلہ کا بیان تھا اور ان کا رد تھا۔ اور یہاں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرقہ ہے جس کو صابی کہا جاتا ہے،
ان کا رد کیا ہے۔ اب یہ صحابی فرقہ جو بڑا قدیم فرقہ ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک جو ان کا دور رہا، اور یہ بڑے یعنی غالب تھے، اور ان کے بھی مین اصول جو وہ 4 تھے اور وہ سارے حق پر تھے۔ پہلا ان کا اصول تھا توحید، دوسرا ان کا تو اصول تھا طہارت، تیسرا صلاۃ، اور چوتھا صوم۔ یہ چاروں اصول بڑے اہم تھے اور یہ ان کے اندر بھی تھے۔ شروع میں تو یہ اس کے اوپر کارآمد رہے، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے ان کے اندر جو ہے ڈنڈیاں مارنا شروع کی، جس طرح یہود و نصارہ نے جو ہے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اور کسی نے جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کو خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا، حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ تو اس طرح انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو اس طرح یہ صحابی قوم جو ہے انہوں نے بھی یہی کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابی جو قوم ہیں، یہ موجودہ اگر دور میں دیکھا جائے تو موجودہ دور میں جو ہے مشرقی چین اور ہندوستان کے آریہ سماج وغیرہ جو ہیں، اور اس سے تعلق رکھنے والی قدیم قومیں اور جدید جو قومیں ہیں وہ ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور وسط ایران کے اندر مجوسی ہیں، مغرب کے اندر جو ہے جو یونانی ہیں اور رومی وغیرہ، یہ جو ہے 5 قسم کے جو فرقے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ اور پھر صحابیوں کا میں نے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ صحابی پھر انہوں نے اپنے بالکل دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اور انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ وہ یہ کیا کہ کچھ جو ہے عیسائیت سے لیا، کچھ یہودیت سے لیا، کچھ اسلام کی باتوں کو لے کر اکٹھا کر کے ایک دین بنا لیا، اور اس کا اپنا یعنی کہ ایک الگ مذہب نام رکھا۔ تو اس طرح یعنی کہ ان کے اوپر بھی یہاں پہ رد کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام، یہ جانوروں کے متعلق ہے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ نحل میں موجود ہے کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سارے منافع رکھے، سردی گرمی سے بچاؤ کو ان کے اندر تمہارے لیے ذریعہ رکھا، اور ان کو تمہارے تابع کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس سورت کو جو ہے ہم سے شروع کیا ہے، اور اس سورت کا جب اختتام ہوگا وہ یعنی مغفرت پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم پر اس سورت کا اختتام ہوگا۔ جب ملت ابراہیمی کے اصول کو بیان کیا تھا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد سے اس سورت کو شروع کیا تھا، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کے اندر 20 رکوع ہیں اور 165 آیات، 165 جو ہے آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، اور تقریباً 3050 کلمات پر مشتمل ہے، 12422 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے، اور اس کے بڑے بڑے احکامات میں جو مین مسئلہ ہے وہ جو ہے توحید کا بیان ہے اور باطل عقائد کا رد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ شرک فی تصرف ہو یا شرک فی العبادت ہو، شرک فی دعا ہو، تمام شرکیہ جو عقائد ہیں، شرک کے تمام جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام کا رد کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ سے سورت کا آغاز فرمایا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ تمام عالم کہلاتے ہیں، اور ما سوی اللہ ساری دنیا ساری کائنات جو یہ کیا ہے عالم میں آتی ہے۔ پھر عالم کی 2 اقسام ہیں، ایک عالم جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر کا عالم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو عالم بالا کہا جاتا ہے، اور ایک جو عالم زیریں ہے جو یعنی کہ وہاں سے نیچے جو سسٹم ہے جس کو نظام شمسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہماری زمین بھی آتی ہے، ہمارا پورا سسٹم اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ دنیا کے اندر سوائے ایک فرقے اور ایک گروہ کے کوئی گروہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی نہ کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ ان کے نظریات ان کے عقائد باطل ہوں، لیکن وہ اللہ کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن نظریہ ان کا بھی یہی تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا کہ اے میرے محبوب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے یہ سوال کریں گے یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی یعنی کہ طریقہ، کوئی نہ کوئی ایک نظریہ بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق۔ کسی نے جو ہے پتھر کی مورت کو سامنے رکھ کر نظریہ بنایا ہوا ہے، کسی نے نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں کو جو ہے خدا کا بیٹا کہہ کر اس طرح کا نظریہ بنایا ہوا ہے۔ سوائے ایک فرقہ، ایک گروہ
میکرو جس کو یعنی کہ دھاریہ کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات کا سسٹم ہے یہ آٹومیٹک ہے، یہ خود بخود یعنی خودکار سسٹم ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین اور کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، آسمان کے اوپر پورا سسٹم پیدا کیا، سورج کا نظام چلایا، اور پھر اس کے بعد وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیروں کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا، اندھیرے کو پیدا کیا اور روشنی کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر اگر قرآن کا اسلوب دیکھیں تو قرآن نے جعل الظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا، والنور واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ ظلمات سے مراد گمراہی ہے، ظلمات سے مراد شرک ہے، ظلمات سے مراد بغاوت ہے، اور نور سے مراد ہدایت ہے۔ تو یہاں ظلمت کے یعنی کہ بہت سارے راستے ہیں، بندہ کہیں نہ کہیں سے بھٹک کے جو ہے اندھیرے میں چلا جائے گا، لیکن ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ وہ دین اسلام ہے، اس کے ذریعے آپ ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے ظلمات ہیں، سارے جو ہیں اندھیرے راستے ہیں، ان پہ آپ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی کرم نوازی کو دیکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سسٹم کو وجود نہ دیتے، نہ آسمان بنتا، نہ زمین بنتی، نہ یہ اندھیرے اور یہ روشنی کا سسٹم ہوتا، تو ہمارا یہ نظام کیسے چلتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے سسٹم بنائے، آسمانوں کو سجایا، ان کو بنایا اور ان کو بلند و بالا بنایا، زمین کو پست کیا اور زمین کے اندر طرح طرح کی نعمتیں رکھیں، اور پھر اس کے بعد یعنی اندھیرے اور روشنی کا سسٹم اللہ کریم نے بنایا۔ رات ہے تو اس کے بعد دن ہے، اور دن ہے تو اس کے بعد رات ہے۔ اگر دن ہی دن ہو تو پھر بھی نظام نہیں چلے گا، رات ہی رات ہو تو پھر بھی نظام نہیں چلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیے۔ یہ کس کے تابع کیے؟ اللہ نے میرے اور آپ کے تابع کیے۔ وہ شاعر ہے، اس کی غزل میں اکثر سنایا کرتا ہوں ساتھیوں کو، تو آپ حضرات بھی سماعت فرما لیں، بڑی پیاری ہے۔ اور اس نے یعنی کہ یوں سمجھے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں زبردست قسم کی تصویر کشی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ صبح ہیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کرا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بز میں آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھ کو شامیانہ دیا، زمین پر تجھ کو آب و دانہ دیا، ملے آب اشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں دیے تجھ کو راستے، یہ پانی یہ ہوا یہ شمس و قمر، یہ موج رواں یہ کنارہ یہ بھنور، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کول، یہ موسم پہ لکھی دھرتی کی غزل، یہ گرمی یہ سردی یہ بارش یہ دھوپ، یہ گرمی یہ سردی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد یہ رنگ و روپ۔ اس پر آگے کہتے ہیں کہ چرندوں پرندوں پر قابو بھی دیا، بھائی دے کر تجھ کو بازو بھی دیا، بہن بھی دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے ناتے یہ گھرانہ یہ گھر، اولاد بھی دی تجھے اور دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت یہ شعور نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا بندے کیا کیا ہے تو نے میرے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہیں اور بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ ساری کائنات تو میں نے تیرے لیے سجا دی، تیرے لیے بنا دی، یہ سورج جو ہے تیری خدمت میں لگا ہوا، چاند تیری خدمت میں لگا ہوا، جانور تیری خدمت میں لگے ہوئے، تو کہ بعض جانوروں کا دودھ بھی استعمال کرتا ہے، ان کو ان کا گوشت بھی استعمال کرتا ہے، ان کی کھال کو بھی استعمال کرتا ہے، اور زمین کو چیرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے مختلف قسم کی چیزیں نکالتے ہیں، ترکاریاں نکالتے ہیں، پھل فروٹ نکالتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ اب بندہ اگر عقل سلیم کے ساتھ دیکھے گا کائنات کو تو یہ کائنات فوراً اس کو اپنے رب کی طرف پہنچا دے گی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے
رات کا وقت ہے، 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے، وہ مکان کی چھت پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، سورج چاند چمک رہا ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ کے کھڑے ہوئے اور زور سے بآواز بلند ایک نعرہ لگایا، یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا، اے بلند و بالا آسمان اور چمکتے دمکتے ہوئے ستاروں، میں تمہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ ضرور تمہارا کوئی خالق ہے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو بندہ جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یعنی کہ ہماری طرف یعنی کہ اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ، سب سے بڑا جو ہے انسان کا اپنا وجود، اپنا نفس جو ہے، یہ انسان کو اپنے رب کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بلایا ہوا ہے، ہم تو اپنے آپ کو ہی بلا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کیا عظمت رکھی، میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی یعنی کہ فضیلت رکھی ہے، ملائکہ سے مجھے سجدہ کروایا اور پوری کائنات کو میرا خادم بنایا، فرشتوں کو میرا خادم بنایا۔ اس سارے کے باوجود جو انسان آج بغاوت پہ اترا ہوا ہے، انسان جو ہے نعوذ باللہ کبھی جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے سر بسجود ہے، اور کوئی کہاں سے حاجتیں مانگ رہا ہے، مشکل کشائیں اس کو مان رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، یہ سارا کام میں چلاتا ہوں، یہ سارا کام میرے ہاتھ میں ہے، میرے تصرف میں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی در نہیں جہاں جا کے تم ٹھوکریں کھاؤ اور تمہیں وہاں سے کچھ مل جائے۔ میرے در پہ آؤ گے، جب بھی مانگو گے میں تمہاری ساری مرادیں پوری کر دوں گا، تمہاری ساری خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی، لیکن مجھے راضی تو کر لو۔ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سارے کام بنا دیں گے، لیکن اللہ ناراض ہوگا تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، بنے گا کچھ بھی نہیں، آخر میں پھر انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنی بغاوت سے بچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو جو ہے ہدایت کا راستہ نصیب فرما دے۔ فرمائے کہ یہ ساری چیزیں زمین، آسمان اور یہ ظلمت اور یہ روشنی پیدا کرنے والے کی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، کسی نے بت کو برابر سمجھا، کسی نے نبی کو نعوذ باللہ اللہ کی صفات دے دی، کسی نے ولی کو اللہ کی صفات سے نواز دیا کہ جی یہ فلاں ولی جو یہ کام کرتا ہے، یہ فلاں بزرگ یہ کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات کو اللہ کے بندوں میں مت مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ورا الورا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں سب سے بڑی مثال میرے رب کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ لوگ کہتے کسی کو سمجھا دو، آگے سے کہتے نہیں جی اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ذرائع بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم وزیر تک پہنچتے ہیں، وزیر اعظم تک، صدر تک پہنچنے کے لیے درمیان میں بہت سارے ہمیں یعنی کہ سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے، وزراء کو ملنا پڑتا ہے، نیچے ان کے جو نائب ہوتے ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے، پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، میرے لیے یہ مثالیں مت بیان کرو، میں تو تمہاری تنہائی میں بھی سنتا ہوں، میں تو تمہارا مجمع کے اندر بھی سنتا ہوں، تو جس زبان میں مانگو گے میں سنوں گا، غریب ہے تو اس کی بھی سنوں گا، امیر ہے تو اس کی بھی سنوں گا، مالدار ہے اس کی بھی سنوں گا، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کی بھی سنوں گا۔ میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگا کرو، اور میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے در سے وابستہ رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی توحید پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد باطلہ سے اللہ کریم ہم سب کے جو ہے دور اللہ فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔